اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلوا علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کی ثنا کے لیے یہاں پر جمع کر لیا ہے. یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ یہ بزم عقیدت رواں دواں ہے، اور اس بزم عقیدت میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی قسم ہے مجھے شہر کی جس میں آپ مقیم رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسمیں کھائیں، اس سرزمین کو مقدس جانا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی وہ زمین بہت ہی مقدس ہے. عوام الناس میں اور امت میں کچھ اختلاف پیدا ہوا. کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے. قربان جائیے محدث شاہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ کیوں آپس میں الجھتے ہو، کیوں آپس میں جھگڑا کرتے ہو؟ جب تک سرکار مکے میں رہے مکہ افضل رہا، جب مدینے میں آگے مدینہ افضل ہو. بے شک. اور اسی شہر کی نسبت سے، اسی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نسبت سے آج ہمارے اس بزم عقیدت کی زینت بنے ہیں سید دانش علی قادری صاحب، جو کئی سالوں سے مکہ اور مدینہ مقیم ہیں. حال ہی میں حج کی ادائیگی کے بعد شہر کراچی میں پاکستان آئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں، وہاں کے مقدس مقامات کے بارے میں، اور ہمارے جو حجاج اکرام وہاں پر جاتے ہیں ان کی کیا مصروفیات رہتی ہیں، وہ کس طرح اپنے حج کے یا عمرے کے اوقات کو وہاں پر گزارتے ہیں، آیا وہ دنیا کی گہما گہمی میں لگے ہوتے ہیں یا واقعتاً وہ حج اور عمرہ کی سعادتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. سید دانش علی قادری صاحب، میں آپ کو اس بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. اور اس حوالے سے بھی جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ مکہ مدینہ میں مقیم ہیں کافی عرصہ دراز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ثنا خواں بھی ہیں الحمدللہ. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ آپ سے کوئی گفتگو ہم مکہ اور مدینہ کے حوالے سے کریں، کہ آپ کا کوئی کلام جو بےحد مقبول ہوا ہو حمد کے حوالے سے، تو وہ ہمارے ناظرین کو آپ عطا فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے چینل پر آپ نے مجھے بلایا، اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کروں گا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، سبحان اللہ، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ، اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، وہاں کی جو کیفیات ہے نا اذان کی، جی جی وہ اس طرح ہے کہ واقعی جو شاعر نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے نقشہ خدا کھینچ دیا سے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ جب مکے میں یا مدینے میں آپ موجود ہیں تو وہاں کی جب اذان کی آواز آتی ہے تو پوری جسم کے اندر جیسے اس کا جو ہے صلاحیت کر جاتا ہے، رواں جو ہے کہ وہ اس کی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی، بے شک ایسا ہی ہے۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہم کا نذرانہ پیش کیا۔ دانش بھائی آپ یہ بتائیے کہ جس طرح اب حج کا موسم تو ختم ہوا، جی جی سیزن ختم ہوا، اب عمرے کا سلسلہ چل رہا ہے، بالکل، تو ایک عمرہ کرنے کے لیے کوئی شخص جانا چاہتا ہے کراچی سے یا پاکستان سے، تو کیا بنیادی اس کے جو ضروریات ہیں، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے، کیا لوازمات ہونے چاہیے، کس طریقے سے وہ یہاں سے رخت سفر جاری کرے اپنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا مہمان بننے جا رہا ہے اس کو اپنی کیفیات کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کا ایک بلاوا آیا ہے، مطلب یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، کوئی اور ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانے کی اور اللہ کے گھر پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مجھے اجازت نامہ ملا ہے، اور اب میں جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی حاضری دوں گا اور اللہ کے گھر میں بھی حاضری دوں گا۔ خانہ کعبہ کی جو زیارت کرتا ہے تو ایک بار خانہ کعبہ پر جس کی نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ایسے مقام پر جا رہا ہے، ورنہ کوئی دنیا کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر بندہ ایک بار نظر ڈالے اس کے سارے گناہ دھل جائے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا اپنے بندوں پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر آپ جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب یہاں سے زائرین جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے عمرے کا ادائیگی کا طریقہ۔ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں
پتہ ہوتا نہیں ہے کہ عمرہ کس طریقے سے ہوگا. احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, احرام کی پابندیاں, اس کے بارے میں سارا مطالعہ کر لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو یہ لوگ پہنچ گئے, تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ اپنا کیا بولتے ہیں, بس ان کی فکر ہی ہوتی ہے جلدی سے احرام کھل جائے. ایسا نہ کرا کریں, بلکہ اس کا طریقہ یہ جو ہے نا, جس طرح کے حج پہ لوگ جاتے ہیں ان کی تو باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں. جی جی. تو یہاں جو کہ مختلف جگہوں پر جو ٹریول والے ہیں وہ یا جو گروپ لے جا رہا ہے وہ باقاعدہ کلاسز لیتے ہیں, لیکن عمرے کے وقت ایسا نہیں ہوتا. نہیں, ایسا کیوں ہے؟ عمرے کے وقت بھی ایسا ہوتا, نشستیں لگتی ہیں, ہم لوگ جو ہے اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے جو اپنا کاروان ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم علماء کرام کو جو ہے نا باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے علماء کرام آ کے ان کی تربیت کرتے ہیں, مفتیان کرام آتے ہیں ہمارے پاس آ کے جو ہے نا ان کی تربیت کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, لوگ وقت نہیں دیتے. لوگ یہاں سے جاتے وقت بھی بڑی شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ بھی لینا ہے اور وہ بھی لینا ہے اور یہ بھی. ایسا نہ کرنا چاہیے. وہاں سے آتے وقت بھی یہی کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا ان کو دیکھا کہ شاپنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں نے کہا تھا یار میرے لیے جانواز لے کر آنا, کسی نے کہا تھا بھی میرے لیے ٹوپی رومال لے کر آنا, کسی نے کہا اتر اچھا سے لے کر آنا, کوئی تسبیح. تو یہ ساری چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو فالو کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا, صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مقصود ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر آپ جو ہے دربار میں جو ہے گھر میں حاضر ہو گئے, حاضر ہو کر جو ہے آپ کا خانہ کعبہ پہ آپ کی جب نظر پہلی پڑتی ہے تو آپ جو ہے جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی. اچھا, اس میں علماء کرام نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جب بھی میں تو اس سے کوئی جائز دعا مانگا کروں وہ قبول ہو جایا کرے. جب آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ جب بھی کوئی دعا مانگیں گے دنیا وہ قبول ہو جائے کرے گی. تو ایک یہ ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے کثرت کرتے رہیں, لبیک کی کثرت کریں. پھر اس کے علاوہ جو احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو آپ جو ہے جب اسٹڈی کر لیں گے یا کسی علماء سے یا مفتی سے کسی سے آپ معلوم کریں گے, یا کوئی کتاب مطالعہ کر لیں, مطالعہ لازمی مطالعہ کریں. جب کوئی بھی بندہ کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی مکینک کا کام کر رہا تو وہ جو ہے پہلے اس کا سیکھے گا, اس کے بعد ہی اس کا انجن کھول سکتا ہے نا, ویسے کیسے کر لے گا وہ. اسی طریقے نماز کے بارے میں بھی ہے, وضو کے بارے میں, غسل کے بارے میں. پھر عمرہ کرنے آپ جا رہے ہیں, ادائیگی اس کی ادائیگی کرنے سے پہلے اس کے سارے لوازمات, اس کے جو بھی معاملات ہیں, ارکان ہیں, وہ سیکھنا چاہیے. یہ لازم ہے. جب آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے جو ہے مثال کے طور پہ احرام ہے, احرام کی چادر آپ نے دونوں اوڑھی ہوئی ہیں, اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے نا دیکھا کہ یار گرمی ہو رہی ہے تو آپ نے سر پہ چادر ڈال لی, تو سر پہ چادر ڈالیں گے دم دینا پڑے گا. چہرے منہ پہ چادر لگائیں گے تو دم دینا پڑے گا. یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. دم ایک بکرا ہوتا ہے, ایک بکرا ہوتا ہے. ایک بکرے کا جو بھی قیمت بنتی ہے تو وہ دے دیں, ٹھیک ہے, یا پھر ایک بکرا جو ہے. اگر کوئی نہیں دے تو یہ ساری زندگی اس سے احرام سے باہر نہیں آئے گا. یہ اس کا بہت معاملات ہوتے ہیں. جیسے حج کے جو ہے 2000 مسائل ہیں. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے حج کرنے کے لیے جو اتنا, اگر آپ سے یہ بد احتیاطی ہو گئی تو آپ کو دم دینا. اگر آپ نہیں دیں گے تو ساری عمر آپ احرام میں رہیں گے. جب تک آپ دم نہیں دیں گے جب تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے. احرام کی پابندیاں آپ کی ہے نا ختم نہیں ہوں گی. تو یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. ابھی ایک چھوٹا سا چٹکلا میں آپ کو بتاؤں. ایک حاجی یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے عمرہ کرنا تو آتا نہیں ہے تو میں کیسے کروں وہاں پر عمرہ. اچھا, تو اب ان کے بیٹے نے بولا ابو جیسے سب کر رہے ہیں آپ بھی کر لینا. اب یہ وہاں چلے گئے. اب انہوں نے فجر کی نماز وہاں پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مطاف میں انہوں نے دیکھا کہ طواف شروع ہو گیا, طواف کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب صبح 5 ساڑھے 5 بجے نا نماز ختم ہوئی, طواف شروع کرا انہوں نے. اب جب سے لے کے 11 بجے تک یہ طواف کر رہے ہیں. طواف کرے جا رہے ہیں, ان کے پیر سوج گئے. اب وہاں پر کسی سے ان کی ملاقات ہو گئی. اس نے بولا بابا جی کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ کب رکیں گے بھائی؟ تو بولا کیا ہوا خیریت؟ بولا میرے پیر سوج گئے, صبح سے جو ہے نا یہ طواف کر رہے ہیں, یہ رک نہیں رہے. ہاں یہ رک نہیں رہے, اور میں جب سے طواف کر رہا تھا میں تو تھک گیا, چھالے پڑ گئے میرے پاؤں میں. تو اس نے بتایا بھائی یہ تو جو ہے نا اپنے اپنے 7 پھیرے سب کرتے ہیں اور یہ تو قیامت تک طواف چلتے رہے گا. آپ اپنا طواف کریں, 7 پھیرے پورے کریں, آپ کا طواف ختم. اب آپ اس کے بعد صفا مروہ پہ چلے آئے صحیح کرنے کے لیے. تو ان کو پتہ نہیں تھی, یہ ہو گئی دین سے دوری, نالج نہ ہونے کی وجہ سے, اسٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے وہ طواف ہی کرے جا رہے ہیں. 4-5 گھنٹے طواف کرو, اس کا کیا حل ہوا ان کا؟ ان کے پیر سوج گئے, چھالے پڑ گئے. تو یہ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو بھی بندہ کسی بھی کام کے لیے انجام دینے کے لیے اگر جائے تو اس کو پہلے سیکھ لے, سمجھ لے, معلوم کر لے. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں جو ہے عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی مطلب اور عام فعل کے لیے تو نہیں جا رہے. تو اس کے لیے بندے کو لازمی ہے کہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں یار میں پوچھوں نہیں پوچھو. اگر آپ عمرہ کر آ گئے, حج کر آ گئے, کسی صاحب علم نے آپ سے سوال کر لیا یار آپ فلاں جگہ گئے تھے, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کچھ.
آپ نے وہ ارکان ادا کرا ہے یا نہیں کرا ہے. اب آپ جو ہے نا جگہ جگہ جو ہے نا حاجی کہلاتے پھر رہے ہیں, بھائی السلام علیکم حاجی صاحب, السلام علیکم حاجی صاحب, یا جس کو بتا بھی رہے تو اپنے نام سے پہلے حاجی لگا رہے ہیں. یہ علماء نے منع لکھا ہے, اس طریقے سے ریاکاری میں آ جاتا ہے اور جو آپ نے عمل کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سیکھیں. یہ نشست ہوتی ہے ہماری. عمرے پہ یا حج پہ جانے سے قبل جو ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ نشست جو ہے وہ آپ اٹینڈ کریں, بالکل کریں, سیکھیں کہ وہ معاملات کیا ہیں. اس کے اپنے لیے آسانی ہے. جس طرح میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کون سے ایسے اقدامات اس میں کرنے چاہیے, سب سے پہلا تو یہ کہ وہ سیکھے. بالکل. اور یہاں سے جانے کے بعد احرام کی پابندی ہے کہ احرام آپ نے باندھا ہے, اس کی پریکٹس بھی کر لیں. احرام کی پریکٹس یہاں کر لیں. اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ حاجی کو جو نا وہ یہاں تو اپنے یہاں جو رواج ہے شلوار قمیص کا پاکستان کے اندر, تو وہ جو ہے شلوار قمیص کی عادت ہونے کی وجہ سے وہ تہمت باندھنے کی جو ہے اس کو عادت نہ رہی. تو اب اس کی پریکٹس تو ہوتی نہیں ہے. اکثر کی چادریں جو نا ہوا سے اڑ رہی ہوتی ہیں, اکثر کو باندھنا نہیں آتا, وہ بار بار کھول کے بار بار ٹرائیاں کر رہے ہوتے ہیں کیا کریں یار, کس سے بنوائیں. لوگ دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیلٹ سے روک لیتے ہیں. تو بیلٹ صرف جو ہے پیسے رکھنے کے لیے اور جو ہے آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں, اہم ڈاکومنٹس جس کو بولتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ ہو گیا, ٹکٹ وغیرہ کی آپ کی جو چیزیں ہیں, شناختی کارڈ ہے, اس کے رکھنے کی نیت سے بیلٹ باندھنا جا سکتا ہے. احرام کو روکنے کی نیت سے بیلٹ نہیں باندھ سکتے. یہ آپ کا جو ہے نا اس کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جی آپ کا احرام بار بار نہ کھلے. جب دیکھیں سطر عورت کا تو یہ تو حکم ہے نا, آپ اپنے شرم گاہ کو ڈھکو, اور جو بھی آپ کے سطر عورت میں مرد کا جو ہے گھٹنے سے جو ہے اوپر کا حصہ نظر نہیں آئے, گھٹنے سے نیچے تلک ہونا چاہیے اور ناف سے اوپر تلک ہونا چاہیے. یہ سارا معاملہ ہے. یہ سب چیزیں کتابوں کہ حاجی جو ہے کہ وہاں جا کے اوپر کی چادر بالکل ہٹا ہی دیتے ہیں. وہ ہٹا سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نے جو نا غسل آپ کا فرض ہو گیا یا آپ ویسے غسل کرنا چاہ رہے ہیں یا ویسے پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو چادریں دونوں اتار کر آپ جو ہے نا غسل کر سکتے ہیں, پانی ڈال سکتے ہیں, واپس باندھ سکتے ہیں. آپ احرام کی پابندی جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی چادر اوپر نہیں لیتے. ہاں, وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں استباع کرنا پڑتا ہے. جب آپ پہلے جو 3 چکر ہے اس میں رمل کرتے ہیں, 3 چکر تیز تیز کرنے آپ نے, جس طریقے سے مطلب یہ کہ اکڑ کے چلتا ہے انسان, اس طریقے سے آپ نے 3 چکر اس طریقے کرنا ہے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر مسلمان آئے ہوئے. پھر دوسرا یہ بدنگاہی نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی وہاں پر طواف کر رہی تھی, ہماری ماں بہنیں, تو ان کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ کسی سے ہاتھ ٹچ نہیں ہو جائے کسی سے. پھر طواف کے اندر جو ہے آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ایک ارکان یہاں پر ادا کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کی سوچ تمام چیزیں جو نا دنیاوی خیالات باہر رکھ کر پاکیزہ ذہن کے ساتھ آپ طواف کریں. اور طواف کے اندر کیفیت یہ ہو کہ انسان کے آنسو برس رہے ہو اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مغفرت طلب کر رہا ہو, یہ اس کے اندر ہونا چاہیے. طواف اگر اس طریقے سے کریں گے تو خود مزہ آئے گا. خانہ کعبہ پہ جب بھی پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے قبول ہوگی, جب جب نظر پڑے گی وہ پہلی کہلائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا ہاں, جب جب نظر پڑے گی وہ پہلی دفعہ آپ اترے جا کر تو وہی پہلی نظر نہیں, جب جب نظر پڑے گی وہ پہلی کہلائے گی. سے اپنے گھر سے وہاں سے جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں سے جب بھی آپ خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو آپ کی پہلی نظر ہوگی. جب بھی آپ کی نظر وہ پہلی نظر. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے مسلمانوں کے اوپر, اپنے محبوب کی امت کے اوپر اتنا بڑا انعام ہے کہ جب جب نظر پڑے گی وہ پہلی نظر ہوگی. پھر آب زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. پھر مستجاب پر رہ کے جو دعا مانگے گی وہ قبولیت کا مقام ہے. ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, وہاں پر دعا جو مانگیں گے, طواف کے بعد جو نفل ہوتے ہیں اس کے بعد جو دعا مانگنا, طواف کے بعد دعا مانگنا, یہ سب مستحب ہے اور جو ہے نا یہ سنت بھی ہے. جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. یہ سارے مقام ایسے ہیں. اس میں آپ حتیم میں نمازیں پڑھیں, حتیم میں جس نے نماز پڑھی گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. کتنا بڑا سعادت کا مقام. بہت خوب. مکہ معظمہ میں وہ کون سے ایسے مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کے لیے وہاں جایا جا سکتا ہے؟ جی دانش صاحب. دیکھیں مکہ مکرمہ تو ویسے یہ پورا شہر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ فرمایا کہ اس کا مختلف ناموں سے اس کو جو ہے نا القاب دیے گئے. تو مکہ میں پورا مکہ ہی جو ہے ہمارے لیے تعظیم کا باعث ہے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے. اور سیدھا جو ہے کہ آپ نام بتا دیجیے کہ تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ جب یہ وہاں جائیں تو ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ مقام, کیونکہ وہاں جانے کے بعد یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سوائے مینا کے مینا جانا ہے اور مسجد عائشہ جانا ہے اور غار ہرا جانا ہے, غار ثور جانا ہے, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. دیکھیں اس میں جو ہے گاڑیاں جاتی ہیں وہاں سے جو ہے عرفات کے میدان کی زیارت کراتی ہیں, مزدلفہ کی زیارت کراتی ہیں. اس میں وہ مقام کی بھی زیارت کراتی ہے جہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لے آ کر جو ہے ذبح کرنے کے لیے, وہ کون سا مقام ہے؟ وہ بھی ادھر ہی آتا ہے اپنا, جب مزدلفہ سے نکلتے مینا کے لیے جاتا ہے. ہاں مینا میں ہے وہ مقام, ادھر ہے وہ. پھر اس کے علاوہ مکہ کے اندر تو بڑی جگہیں ہیں جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا, غار ہرا ہے, جبل نور ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے، جبل رحمہ ہے، پھر اس میں جو ہے غار سور آ گیا. یہ مقام کی زیارت کریں اگر جا سکتے ہو، وہاں پر جانے دیا جائے آپ کو، کیونکہ بہت سارے مقامات بند کر دیے. پھر جو ہے اپنا مسجد جیرانہ جائیں، مسجد جن ہے، یہاں پر جو ہے قرآن پاک کی جو نا آیت نازل ہوئی تھی، سورت نازل ہوئی سورہ جن. اس کے علاوہ بہت سارے اور مقامات ہیں وہاں پر، جو ہے جنت المالا قبرستان ہے، وہاں پر جو ہے انبیاء کے اپنا انبیاء کے جو والدین ہیں ان کے مزارات ہیں. اس کے علاوہ بہت مقامات. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی قبر مبارک ہے. مکہ کے اندر جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جب تفتیش آتی ہے وہاں پر مقام شروع ہوتا ہے مکے کی حدود، وہاں اسٹارٹنگ کے اندر ہی جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے، تو وہاں پر جا کے زیارت کریں. وادی حنین ہے. جی بہت مقامات ہیں مکہ کے اندر. اسی طریقے سے جب یہاں پر آپ سارے اپنے معاملات ارکان وغیرہ ادا کر چکے ہو، زمزم پیئیں. زمزم پیٹ بھر کے پینا سنت ہے. اب دیکھیں نا، کوئی ایک گلاس پی لے، لیکن اس میں جو ہے زمزم جو ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی مقصد کے لیے، حدیث پاک ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی مقصد کے لیے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ آنکھوں کا مرض ہو، یا کوئی بھی ایکسپائر ہے. بھوک لگ رہی ہے تو بھوک کو بھی ختم کرتا ہے. زمزم ایسی چیز ہے، آب زمزم کا جو پانی ہے ایسی چیز ہے کہ یہ بھوک کو بھی مٹاتا ہے. اچھا، جب وہاں سے ہم مکہ مکرمہ سے یہ زیارات کرنے کے بعد یہ چیزیں چیزیں جن کے نام ہم نے لیے، وہاں سے جب مدینے جاتے ہیں، جی تو جب مدینے پہنچ جاتے ہیں تو سبحان اللہ، مدینے کی جب بات آتی ہے تو پھر تو معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں. دیکھیں مدینہ کہ جب مدینے کوئی حاجی زائرین عمرہ جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد اس کی پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اصل میں مکہ ہو یا مدینہ ہو، مکے وہ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روزہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں رہے تو مکہ افضل. جیسے آپ نے ابھی شروع میں یہ نا تذکرہ کیا محدث دہلوی کا، تو انہوں نے یہی لکھا کہ جس ٹائم مکے میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس ٹائم مکہ افضل تھا، جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آیا تو مدینہ افضل ہو گیا. پھر جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ جو تھا بیماریوں کا اور وحشتوں کا گڑھ تھا. جب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک مدینہ میں آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے مدینہ کریم ہو گیا. سبحان اللہ. مدینہ کے اندر اتنے مقامات ہیں زیارتوں کے کہ آپ زیارتیں کریں گے تو آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے جو 15 دن کا پیکیج ہے آپ کا، یا 15 دن ہے یا 20 دن ہے، آپ کی زیارتوں میں نکل جائے گا. آپ وہاں پر یہ کام بھی سر انجام دیتے ہیں، حاجیوں کو ہم زیارتیں بھی کرا دیتے ہیں. زیارتیں کرواتے ہیں. مدینے کی کون کون سی ایسے مقامات ہیں جو عوام الناس، عام عوام کو پتہ نہیں ہے، جو عام عوام کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو وہاں مقیم ہیں. جی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چندہ سیدھا ان کے نام بتا دیں تاکہ جو ہے نا زائرین کے لیے اور نئے عمرہ کرنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. دیکھیں مدینہ منورہ جب مکے سے مدینہ کی طرف چلے تو سب سے پہلے تو انسان یہ تصور کرے کہ آج میں جو ہے اپنے آقا و مولا، اپنے اس کائنات کے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مجرم کے طور پہ جا رہا ہوں. ایک بھاگا ہوا مجرم جو ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام جب آقا کے پاس اپنے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے. ایک تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کے جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت کا مجدے جو ہے نا انہوں نے ہی سنانا ہے. تو اب سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو مجرم تصور کریں. کیفیات یہ ہونا چاہیے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک مجرم جا رہا ہے، اب اپنے آقا سے جو ہے نا بخشش اور جو ہے نا شفاعت طلب کریں گے، آقا کی نظر کرم ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب سرکار کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو سفر مدینہ کے دوران جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ نعت ریکارڈ کر لیں یا اپنے پاس جو ہے میموری کارڈ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، نعتیں سنتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نعتیں سنتے ہوئے جائیں گے تو عشق رسول میں آپ کا اضافہ ہوگا. جب عشق رسول آپ کا جب چھلانگے مار رہا ہوگا تو آپ کو پھر وہاں جا کے پتا چلے گا کہ اب میں مدینہ میں آیا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا ہے. اب وہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جاتے کے ساتھ ہی تو پہلے آپ جو اپنے جو آرام کرنے کی جگہ ہے، جو بھی مقام ہے آپ کا، ہوٹل وغیرہ ہے جو مکان ہے، اس میں آپ جو اپنا آرام کریں، فریش ہو جائیں، غسل کریں، اچھے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں. پھر امامہ شریف اگر باندھتے ہیں تو وہ باندھ کے جائیں، یا ٹوپی پہن کے ننگے سر نہیں جانا چاہیے. پھر سر یہ ادب ہے ساری ہیں، مطلب کوئی میں یہ احادیث نہیں لازمی نہیں ہے، ہاں یہ میں آپ کو ادب بتا رہا ہوں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے جاتا ہے، بڑا تیار ہو گئے ٹھاٹ سے نا. تو اب آقا کی بارگاہ میں یہ تو سارے کائنات کے آقا ہے، سردار ہیں، تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، بادشاہت بھی ملتی ہے تو انہی کے در سے ملتی ہے. اب ان کے دربار میں جب حاضری ہو تو بندے کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ ایک مجرم سامنے کھڑا ہوا ہے اپنے آقا کے سامنے، اب ان کی جب نظر کرم مجھ پہ پڑے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہاں پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، سرکار کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر جنت ریاض الجنہ ہے وہاں پر نمازیں پڑھے. ٹھیک ہے، وہاں پر ستون بنے ہوئے مختلف جو ان پر جا کے نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، قدمین کا حصہ ہے، سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھے. ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ سرکار کی جالیوں کو ہاتھ لگائیں. جبکہ روزہ
کافی اندر کو ہے، لیکن پھر بھی علماء نے منع لکھا ہے کہ 2 گز دور ہاتھ کھڑے ہو. لگانا اور جھانک کے دیکھنا، کسی کے گھر میں جھانکنا یہ کتنی مایوس سی بات ہے، بے ادبی کہ اس سوراخ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جالی کا، لوگ کیا کرتے ہیں پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا سمجھ لے کہ المیہ ہے کہ پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہو، بادشاہ کو کبھی کوئی پیٹ کرتا ہے؟ یہ تصور ہونا چاہیے. بادشاہ میرے سامنے، ان سے میں جو ہے نا شفاعت طلب کرنا ہے. 2 جہان کے بادشاہ ہے نا، ان سے میں شفاعت طلب کرنا ہے. میں ان کو پیٹ کر کے ان کے سامنے بادب ہو گئے، آنسوؤں کی جو ہے نا جھڑی لگی ہوئی ہو آپ کے، اور آپ جو ہے نا ان سے شفاعت طلب کرتے رہے. اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ. سب سے بڑی زیارت گاہ تو مدینہ منورہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، روضہ رسول. اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام ہے، جس میں آپ کے اللہ والا کرے خلفۂ راشدین میں جو ہے نا سرکار کی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر جنت البقیع میں مزارات بنے ہوئے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے سید الشہداء امیر مدینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. پھر وہاں پر جو ہے آپ جو ہے وادی بطحان کی زیارت کریں جو خاک شفا کا مقام ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان مبارک ہے جس کا نام ہے بیت الحزن، آپ ادھر کی زیارت کریں. پھر اس کے علاوہ سلمان فارسی کا باغ مبارک جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 کھجور کے درخت اپنے دستے مبارک سے لگائے، اس مقام کی زیارت کریں. پھر آپ جو ہے وادی عقیق ہے، وہاں پر جنت کی وادیوں میں سے سرکار نے فرمایا کہ میرے مدینے میں 2 وادیاں ایسی ہیں عقیق. سرکار نے فرمایا کہ 2 وادیاں ایسی ہیں جنت کی وادیوں میں سے وادی ہیں، وادی بطحان اور وادی عقیق. اس کی زیارت کریں. مسجد قباء میں جائیں. 2 رکعت نفل پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جو 2 رکعت ہفتے کے روز جا کر میری مسجد سے، یہ فضیلت بتا رہا ہوں مفہوم، کہ 2 رکعت نماز نفل جو میری مسجد سے وضو کر کے یا اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اس کی زیارت کرے. پھر اپنا ایک مقام ہے سنیت الوداع کا، اس کی زیارت کریں. مسجد جمعہ ہے، اس کی زیارت کریں. اور بہت سارے مقام ہے. جبل احد ہے، سرکار نے فرمایا کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. بروز قیامت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور جو نا وہاں پر پہاڑ ہے، جبل پہاڑ کو ہی بولتے ہیں، تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل عیر. اس کو ہم زیارت تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک پہاڑ جو ہے بے جان ہو کے سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں جائے گا. ایک پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جبل عیر ہے، یہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے. کفار اور جو ہے نا یہودی جو ہے، جو منافقین ہے، جو سازشیں کرتے ہیں، یہ مجھے بتاتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے منافقت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو یہ انسانوں میں بھی محبت ہونے چاہیے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بات بھی جانتے تھے، پتھر بھی آپ سے بات کرتے تھے، بالکل درخت آپ سے بات کرتے تھے، جانور آپ سے بات کرتے تھے. سرکار کو تو علم غیب الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہمارا کیا آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا، یعنی کہ دنیا کو نہیں پتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا. اچھا، جس طرح یہ زیارات کی ہم بات کر رہے تھے، تو ان میں جو ہے یہ مقامات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جبل انم ہے، وہاں پر جبل رمات ہے، اس پہ لوگ چڑھتے ہیں. اس پہ بھی چڑھنا علماء نے منع لکھا ہے کیونکہ اس پہ جو ہے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو جو ہے نا مقرر کیا گیا تھا جنگ احد میں، جو غزوہ احد ہوا تو اس میں سرکار علیہ السلام نے 50 تیر انداز صحابہ مقرر کیے تھے. پھر 40 نیچے آ گئے مال غنیمت جمع کرنے کی گھر سے. پھر 10 جو ہے صحابہ اس پہ رہ گئے. تو خالد بن ولید اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہ لائے تھے. تو اس ٹائم جو ان کے کفاروں کی جو ہے نا لشکری قیادت کر رہے تھے، انہوں نے پھر وہاں سے حملہ کیا. تو اس میں جو ہے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. کچھ کے مزارات وہاں پر ہے، کچھ کے جنت البقیع میں مزارات ہیں. یہاں کی زیارت کریں. جنت البقیع میں میرا مشورہ تو یہی ہے، عاشقانہ مشورہ، کہ آپ جو ہے جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار اندر بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی. قبروں پہ کون چڑھتا ہے؟ یہ تو صحابہ کی قبر ہے، تو اس پہ نہیں جانا چاہیے. اندر باہر سے سلام عرض کر لیں، وہ باہر سے بھی سنتے ہیں. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے ہمارے ناظرین کو وہاں کے حالات و واقعات سے آگاہی فرمائی. اچھا، اب ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جی. تو اس سے قبل کہ آپ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں، جو جس طرح کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کلام جو معروف ہوا ہو، زد عام ہو، اس کے چند اشعار بناتے. میں کہ انشاءاللہ ایسا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں مطلب میں وہاں سے جدا ہو کر آیا ہوں، ابھی تو جدائی ہوا ہوں، تو اس کی جدائی کا بھی تھوڑا سا اس میں تذکرہ ہے، اور وہاں جا کر کیا ہونا چاہیے تھا وہ بھی تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا،
تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا. میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا. بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں. بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا. اور کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار. کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار. وہیں گھر اگر بناتا وہیں گھر اگر بناتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا. تو کچھ اور بات ہوتی وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. بہت خوبصورت آپ نے انداز گفتگو آپ نے فرمایا اور مکے و مدینے کی جو مقدس مقامات ہے اس کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہوئی بہت محظوظ ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کارواں کو جاری و ساری رکھے. آمین. اور یہ محافل نعت و بزم عقیدت جاری و ساری رہے. آمین. ایک چھوٹی سی آپ کی بات ایک کاٹ کے ایڈ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تصور بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی ہونا چاہیے کہ جب حج اور عمرے کے لیے جائیں یہاں سے زائرین تو ان کو حج اور عمرے کی مقبولیت کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کے پلٹے وہاں سے. جیسے یہاں سے پہلے گئے تھے کہ بھئی آپ نمازیں نہیں پڑھتے تھے یا آپ درود سلام کی کثرت نہیں کرتے. یہ چیز ہے نا بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے وہاں گئے تھے ایک مقصد وہ حاصل ہونا چاہیے اور اس میں تبدیلی کیا آئی کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے لائف میں چینج کیا ہے. جی پہلے سے بہتر ہو کے پلٹنے کی جو یہ نشانی ہے مقبول عمرہ اور مقبول حج کی کہ آپ پہلے سے بہتر ہو کے پلٹے. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے سید دانش علی قادری صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مقامات مقدسہ کے بارے میں ہمیں بتایا اور خاص طور پر عمرے کے زائرین کے لیے اور حج کے زائرین کے لیے میرے دل میں جو بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وہاں پہ جائیے گے تو للہ آپ یہ سمجھ کے جائیے کہ آپ کس مقام پر آئے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے. جو مقدس ترین پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ ایسے مقامات ہیں پوری دنیا سے افضل ہیں. اس کی سرزمین بڑی پاک ہے بڑی مقدس ہے. تو جب آپ وہاں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ آپ جب وہاں پہنچ گئے اللہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا تو پہنچنے کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور جو
فضولیات ہیں ان سے پرہیز کریں. بہت سے ایسے میں نے احباب دیکھے ہیں، نعت خواں بھی دیکھے ہیں، دوسرے احباب بھی دیکھیں کہ وہ نمازوں کی پابندی وہاں جا کر نہیں کرتے. وہ محفل نعت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں محفل نعت ہو رہی ہو تو ہم اس میں شامل ہو جائیں. محفل نعت ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، لیکن اس سے قبل جو ہے کہ جب وقت نماز ہے تو آپ ساری محافل چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر آپ نماز کی پابندی. جب حج عمرہ کر کے آپ آئیں تو یہ محسوس ہو کہ پہلے آپ کیا تھے، اب آپ کیا ہیں. اگر میں نمازی نہیں تھا تو میں نمازی بن جاؤں، اگر میں جھوٹ بولتا تھا تو وہ جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے، اگر غیبت کر رہا تھا تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں. یعنی کہ ہماری ذات میں تبدیلی لازمی ہے. جب ہم تبدیلی محسوس نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اپنے میزبان زبیر الوی کو اس خیال سے اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے نعت خواں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی